السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آیت نمبر 186 سے پڑھنا ہے، اور جیسا کہ اس کے پہلے کی آیتوں میں رمضان کے مسائل چلے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں چلی ہیں، وہی سلسلہ آگے بھی یہاں پر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو یہ ہے، اصل میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، روزے کے مسائل بیان کرنے کے بیچ میں جب دعا کی بات آ رہی ہے تو اس سے یہ اندازہ لگ جاتا ہے، اور یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو پیش کر کے رمضان کے مہینے میں دعا کی اہمیت بھی بتا دی ہے کہ دعا کتنی اہم ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وا مطلب اور، اذا مطلب جب، اور جب سألک سوال کرے آپ سے، سأل مطلب سوال کرے، کا مطلب آپ سے سوال کرے، یہ جو جس ترکیب میں ہے، یعنی سألک یعنی جب آپ سے سوال کرے، ٹھیک ہے، تو یہ ترکیب کے حساب سے آپ سے سوال کرے یہ مطلب ہوگا، ورنہ سأل مطلب سوال کرا یا سوال کیا یا سوال کرے، اور کا مطلب آپ، لیکن جب یہ دونوں لفظ مل جاتا ہے تو عربی گرامر کے حساب سے یہاں مطلب پیدا ہوتا ہے سوال کرے آپ سے۔ جب سوال کرے آپ سے عبادی میرے بندے، عباد مطلب بندے، اور یا جو ہے یہ مائی، جیسے انگلش میں ہوتا ہے مائی جو ضمیر ہے ویسے لگا، عبادی میرے بندے، اور جب سوال کرے میرے بندے آپ سے، کس کے بارے میں، کیا سوال کرے، انی میرے بارے میں، انی یعنی میرے متعلق، میرے بارے میں سوال کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیسے ہے، کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو عرش پر مستوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے، وہ سب کے قریب اپنے علم کے اعتبار سے ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے بالکل قریب ہے، ٹھیک ہے، اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، کس اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ورنہ ہے وہ عرش کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان سے کیا کہیں گے، فَإِنِّي قریب، فا مطلب پس، انی مطلب بے شک میں، قریب قریب ہوں، بے شک پس بے شک میں قریب ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے، کیا جواب دے دیجئے، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں۔ کس کے قریب ہوں، اس کے، یعنی اس بندے کے قریب ہوں، سارے بندوں کے قریب ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں، اور حکمت کے تحت اگر اس کی دعا قبول کرنا ہے تو کرتا ہوں، اور نہیں بھی اگر ہوتی ہے تو اس کو دوسرے شکل میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ تین طریقے سے دعا قبول کرتا ہے، ایک تو جو مانگا سیم ٹو سیم وہی مل جائے، ٹھیک ہے، ایک ہے کہ جو مانگا ویسا نہیں ملا بلکہ شکل بدل گئی، شکل بدل کے اللہ تعالیٰ دوسری شکل میں دیتا ہے۔ جیسے مان لیجیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے 50,000 روپے مانگے مثال کے طور پہ، لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اس میں بھی پیسے خرچ ہونے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایکسیڈنٹ کو ٹال دیا، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ نہیں اس چیز کو سمجھ سکیں گے۔ تو یہی کہا جاتا ہے حکمت کے تحت اللہ نے نہیں سنی آپ کی، لیکن دوسری شکل میں آپ کو دے دیا۔ اور تیسرا جو راستہ ہے دعا قبول کرنے کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نے بہتر سمجھا کہ آپ کی یہ دعا قبول نہ ہو، اور جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر کے رکھتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ دے گا۔ اور جب بندہ جنت میں جائے گا اور دیکھے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ تمہاری جو دعا قبول نہیں ہوئی تھی اس کے بدلے میں آج تمہیں یہ انعام ملا ہے خاص طور سے، تو وہ کہے گا کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے جنت میں یہ ساری چیزیں ملتی۔ تو فإنی قریب، پس بے شک میں قریب، یعنی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب مطلب میں جواب دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں سے مراد یہ ہے کہ میں قبول کرتا ہوں۔ دعوت الداعی، دعوہ مطلب ہوتا ہے دعا، الداعی مطلب دعا کرنے والے، یہ فاعل ہے، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اذا دعانی، اذا مطلب جب، دعانی مطلب وہ دعا کرے مجھ سے، وہ دعا کرے، اصل میں دعانی تھا، یہ ہے
وہ رائٹنگ کے قاعدے کے حساب سے، لکھنے کے قاعدے کے حساب سے اس میں ایسے لکھا گیا، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا، پس ضرور وہ حکم مانے، لی میرا، یعنی اس کو چاہیے۔ اب بندہ کیا کرے؟ بندے کو کیا چاہیے؟ بندے کو چاہیے کہ وہ میرے حکم کو مانے، مجھے قبول کرے، مجھے ایکسیپٹ کرے، میرے احکامات کو مانے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اس کو چاہیے کہ وہ ضرور ایمان لائے، بھی مجھ پر، اور اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ضرور بضرور ایمان لائے۔ لعلہم یرشدون، لعل مطلب ہوتا ہے تاکہ، ہم مطلب وہ لوگ، تاکہ وہ لوگ، یرشدون ہدایت پائیں، سیدھے راستے پر رہیں، ہدایت کے راستے پر رہیں۔ تاکہ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنے گا، چاہے جیسی بھی شکل میں سنے، تو اس سے اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور یہاں ایمان مضبوط کرنا ہی مقصد ہے۔ یہاں دیکھیے کتنا کھلے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ مجھ ہی سے مانگو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور یہاں آخری میں کہا ہے لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا نہایت ضروری، اگر ہدایت پہ رہنا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ کون سا عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے، اور یہ بھی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سن رہا ہے، بغیر کسی وسیلے کے سن رہا ہے۔ آج ہم مسلمان لوگ کیسی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، اور ہم اتنے گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے اپنی بات رکھیں؟ ارے گنہگار ہو اور اچھا ہے، اور زیادہ بات رکھو اپنی۔ جب ایک انسان گنہگار ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ گناہ کیا لیکن میرے پاس آیا۔ حالانکہ یہ مقام مرتبہ جو اللہ والے لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچ رہا ہے، وہ تو دن رات اللہ کو پکار رہے ہیں، دن رات اللہ سے ڈر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، ان کا مقام مرتبہ تو بے شک اونچا ہے۔ لیکن جہاں تک بات اس کی ہے کہ جو گنہگار ہے تو وہ یہ سوچے کہ اب اللہ تعالیٰ میری پکار سنے گا ہی نہیں تو کہاں جائے گا، کس کو سنائے گا وہ، کس کو سنائے گا وہ؟ کہتے ہیں پھر ان کو بولو، ان کو بولو، وہ جا کے بولیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ کہاں انسان چلا گیا، کہاں اس کی عقل چلی گئی؟ سوچنے والی بات ہے۔ کتنی صاف آیت ہے، آیت نمبر 186 سورہ بقرہ 186، ایک دم صاف اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ضرور اس کو چاہیے کہ وہ ضرور حکم مانے میرا، میرے اوپر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، ہدایت پہ رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے جو بزرگ بندے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، ان لوگوں کا معاملہ الگ ہے، جو حیات میں ہیں آپ ان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم لوگوں کو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا گیا، شیطان نے دماغ میں ڈال کر کے کہ بھائی تم اس لائق ہو ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تم سوال کرو، تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، ایسا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تم اتنے گنہگار ہو، کیسے تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے ہو؟ یہ شیطان نے دماغ میں ڈالا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے گئے، حتیٰ کہ کبھی پلٹ کے بھی مسجد جانا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ اس کو سمجھیے، یہ بہت اہم چیز ہے، لعلہم یرشدون۔ اور قرآن میں اور بھی بہت ساری آیت ہے جس میں ہم صاف صاف موجود ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ ہی سے دعا کرو، میں تم لوگوں کی دعا کو قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسانوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور ایک جگہ سورہ واقعہ میں فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے بہت قریب ہوں لیکن تم لوگ مجھے نہیں دیکھتے۔ زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقصد رہا، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس طریقے سے اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، اس معاملے میں اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ رب العالمین رمضان کے کچھ مسئلے یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ احل لکم، احل مطلب حلال کیا گیا ہے، لکم تم لوگوں کے لیے، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، لیلہ مطلب رات، الصیام مطلب روزہ، روزے کی جو رات ہوتی ہے اس میں الرفث رغبت کرنا، الا مطلب طرف، نسائکم مطلب اپنی عورتوں سے، یعنی جو جس سے تم نے شادی کی ہے
اس سے رغبت کرنا، رغبت سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ اگر ان سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، فزیکل ریلیشن بنانا چاہتے ہیں اور ان سے صحبت کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کی راتوں میں یہ جائز، یعنی آپ روزہ کھول لیے تو وہیں سے رات شروع ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر کے فجر کا جو وقت ہوتا ہے یعنی سحری کا جو وقت جب تک رہتا ہے اس کے پہلے پہلے تک آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ شروع اسلام میں کیا تھا؟ اصل میں یہ کیوں بیان کیا گیا؟ کیونکہ شروع اسلام میں یہ تھا کہ جب آپ روزہ کھول لیں گے اس وقت سے لے کر کے رات میں سونے یا کھانے یا عشاء کی نماز وغیرہ کے آس پاس یہ سب چیز، اب جیسے آپ سو گئے تو اب اس کے بعد اگر آپ کی نیند کھلی تو اب وہ حلال نہیں تھا، یعنی بیوی سے اب ہم بستری منع ہو جاتی تھی یہاں تک کہ پھر اگلے دن کا روزہ کھل جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی، اس کو بھی، اس حکم کو بدل دیا، اور اس حکم کو بدل کر کے یہ حکم دیا کہ اب تم لوگوں کے لیے رات بھر، یعنی روزہ کھولنے کے بعد سے تم بالکل ہر چیز کے لیے آزاد ہو۔ جو بھی جائز کام ہیں جو عام دنوں میں سب جائز ہوتے تھے یا روزے کی حالت میں جو منع ہو جاتے تھے، اب وہ سب تمہارے لیے روزہ کھولتے ہی جائز ہے، یہاں تک کہ صبح فجر کا وقت آنے لگے۔ تو یہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حلال کیا گیا ہے تم لوگوں کے لیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن مطلب وہ لوگ، لباس لکم لباس مطلب لباس ہیں، لکم مطلب تم لوگوں کے لیے، یعنی وہ عورتیں، ہن یہ عورتوں کے لیے، یہ عورتیں جو ہیں وہ تم لوگوں کی لباس ہیں۔ وانتم لباس لہن، وہ مطلب اور، انتم مطلب تم لوگ ہو، لباس مطلب لباس، لہن مطلب ان لوگوں کے لیے۔ یہاں انتم جو ہے مردوں کے لیے، لہن پھر عورتوں کے لیے، یعنی تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں۔ یہاں لباس ذکر، کیونکہ لباس کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جسم سے چمٹ جاتا ہے۔ لباس کیا ہے؟ انسان کے جسم سے چمٹ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس راستے سے آپ کو اپنی خواہش پوری کرنے کا راستہ دکھایا ہے، یعنی ایک عورت ایک مرد جب چمٹ جاتے ہیں ایک لباس کے جیسے ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات کہی اللہ نے، پیار اور محبت کی سب سے بڑی جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی یہاں پر۔ لیکن یہ جائز ہونا چاہیے، زنا نہیں ہونا چاہیے، جس سے شادی نہیں ہوئی ہے گرل فرینڈ اور یہ اور وہ، جس سے ہم بہت سارے لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، تو وہ چیز یہاں نہیں ہے۔ یہاں جس سے شادی ہوئی ہے آپ سے، وہ جو حلال راستہ ہے۔ علم اللہ، علم اللہ جان لیا، اللہ مطلب اللہ، جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم بے شک تم لوگ، کن تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جان لیا کہ تم لوگ اپنے نفسوں پر خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، تو مہربان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں پر، وعفا عنکم، وا مطلب اور، عفا مطلب اس نے درگزر کیا، عنکم تم لوگوں سے، اور تم لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ درگزر کیا، یعنی جو گناہ تھے اس کو معاف کیا۔ بعض صحابہ اکرام سے عشاء کے بعد بھی جیسے مباشرت ہوگی، سو کر کے اٹھے ہیں جیسا کہ منع تھا، پھر بھی غلطیاں ہوئی تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ تو فتاب علیکم، فا مطلب پس، تابہ مطلب وہ مہربان ہوا، علیکم تم لوگوں پر، یعنی تم لوگوں پھر مہربان ہوا۔ مہربان ہونے کا کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک راستہ کھولا۔ وعفا عنکم، وا مطلب اور، عفا مطلب اس نے درگزر کیا، عنکم تم لوگوں کی جانب سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کی جانب سے درگزر کیا، جو بھی خیانت تھی یا جو بھی گناہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے اب تمہارے لیے رات میں یہ سب جائز ہے۔ فالآن باشروہن، فالآن پس اب، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما مطلب جو، کتب اللہ لکم، کتب مطلب لکھا ہے، اللہ مطلب اللہ، لکم مطلب تم لوگوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے لکھا ہے اس کو تلاش کرو، مطلب جو بھی اولاد اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، نیک اولاد ملے، صالح اولاد ملے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سالم اولاد عطا فرما، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یعنی تمہارے پیٹ میں کیا ہوگا، یعنی عورت کے پیٹ میں کیا پیدا ہوگا، کیسا، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی صحت یابی کے لیے، اس کے نیک اور صالح ہونے کے لیے دعا مانگو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مطلب اور، کلو مطلب کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، واضح ہو جائے، کھل جائے، لکم تم لوگوں کے لیے، الخیط الابید، خیط مطلب ہوتا ہے دھاگا، ابید مطلب سفید، سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، من الخیط الاسود، من مطلب سے الخیط الاسود یعنی کالا دھاگا، خیط مطلب دھاگا، کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، مطلب یہ ہے جب صبح صادق ہوتی، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے ایک ہلکی سی لکیر وائٹ کلر کی جو ہے کھلنی شروع ہوتی ہے مشرق کی طرف سے، یعنی پورب کی طرف سے،
تو اسی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ جو سفید دھاگا ہے، خیط الابید من الخیط الاسود، سیاہ دھاگا، یعنی جیسے ہی سفید لکیر جو ہلکی سی ہوتی ہے، ایک دم پتلی سی باریک سی، یعنی وہ صبح ہونے کی اسٹارٹنگ ہے، جیسے ہی وہ دکھائی دے تو اس کے بعد جو ہے کیا کرو، من الفجر یعنی فجر کے وقت میں جب یہ ہو، تو یہاں خیط الاسود اور خیط ابید یعنی کہ لال سفید دھاگا اور کالا دھاگا، یہاں وہ لکیر مراد ہے، جو جیسے ہی صبح ایک دم ہوتی ہے، ایک لکیر آتی ہے ہلکی سی، جیسے ہی وہ ظاہر ہو جائے، یعنی ایک دم اسٹارٹنگ، ایک دم پوائنٹ سی اسٹارٹنگ جیسے ہی دکھائی دے، تو اب کیا ہے، اب تم کھانا پینا اور یہ سب مباشرت یہ سب بند۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر ثم مطلب پھر، اتم الصیام تم لوگ پورا کرو، صیام مطلب روزہ، اب تم لوگ روزے کو پورا کرو، الی اللیل رات تک، رات سے مراد یہاں پر کون سا وقت ہے، مغرب کا۔ دیکھیے رات جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، رات جو ہوتی ہے وہ اصل میں اسلام میں مغرب کی اذان یعنی سورج ڈوبنے سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، اندھیرے کا اعتبار اسلام میں نہیں ہے۔ وہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں جب اندھیرا ہوتا ہے تب رات ہوتی ہے، لیکن اسلام میں اسلامی قانون کے حساب سے اندھیرے کا رات سے لینا دینا نہیں ہے، بلکہ مغرب کا وقت جیسے ہی ہوتا ہے اسی کو رات کہا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے انگلش اسٹائل میں 12 بجے کے رات بعد دن بدلتا ہے، تو یہ الگ الگ یعنی اسٹائل میں الگ الگ حساب سے سب کا اپنا اپنا متعین شدہ ہے۔ یہ جو رات سے مراد کو یہ نہ سمجھے جب تک اندھیرا نہ ہو جائے تب تک جو ہے آپ روزہ نہیں کھولیں گے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم لوگ کا روزہ صحیح ٹائم پہ نہیں کھلتا، ابھی تو پورا سب سفید ہے پورا آسمان۔ تو اسلام میں رات سے کیا مراد ہے وہ دیکھیے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے دن بدل جاتا ہے، اس کو رات کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے صبح فجر کو کہا جاتا ہے صبح، تو صبح کیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اسلام میں صبح کب مانی گئی ہے، وہی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو پورے آسمان میں اندھیرا رہتا ہے، پورا کالا کالا رہتا ہے، صرف ایک لکیر ہلکی سی جو پورب سائڈ میں ہوتی ہے وہ تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، بس ایک ہلکی سی لکیر ہوتی ہے، باقی پورا آسمان تو کالا ہوتا ہے نا، بہت دیر بعد جا کر کے پوری روشنی آتی ہے، پورا آسمان جو ہے سفید ہوتا ہے دھیرے دھیرے۔ تو کیا آپ کہیں گے جب پورا آسمان سفید ہو جائے تب آپ جو ہے اب فجر کی نماز پڑھیے، اب فجر کا وقت ہوا، اب صبح کا وقت ہوا، فجر مطلب صبح، تو صبح کو آپ روشنی سے اور رات کو اندھیرے سے مت دیکھیے، صبح کب ہوتی ہے شرعی طور پہ اور رات کب ہوتی ہے شرعی طور پہ یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہاں لیل کا جو لفظ آیا ہے، لیل سے مراد کیا ہے وہ سمجھیے، لیل کا مطلب یہ نہیں کہ اندھیرا ہو جائے تبھی، ورنہ پھر اگر آپ اندھیرے اور روشنی سے دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ صبح کے وقت میں بھی وہی چیز لاگو کر لیجئے۔ تو یہ ہے لیل کیا، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیل سے کیا مطلب نکالا ہے، کیا معنی ہے، ہر چیز ہمیں حدیث کے حساب سے دیکھنا ہے۔ صحابہ کرام کب روزہ کھولتے تھے، جیسے ہی سورج ڈوبتا تھا مغرب کی جو اذان ہوتی تھی فوراً روزہ کھولتے تھے، تو وہ چیز ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ولا تباشروہن، وا مطلب اور لا مطلب نہیں، اور نہ ہی تباشروہن تم لوگ مباشرت کرو ان سے یعنی صحبت کرو ان سے، وانتم اور اس حال میں کہ وانتم تم لوگ ہو عاکفون فی المساجد اعتکاف کیے ہوئے مسجدوں میں۔ پتہ یہ چلا مسجد میں اگر آپ اعتکاف کیے ہوئے ہیں تو آپ اعتکاف کی حالت میں یعنی جب تک عید کا چاند نہیں ہو جائے گا آپ کے لیے جمع حرام ہے۔ اگر آپ کسی ضرورت کے تحت گھر بھی جا رہے ہیں کھانا لینے، کوئی نہیں ہے پہنچانے والا، آپ کھانا لینے جا رہے ہیں، تب بھی آپ گھر میں جا کر کے عورت سے صحبت نہیں کر سکتے، رات میں بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اعتکاف میں ہیں، اور آخری 10 دن جو ہوتا ہے جتنے دن کا بھی آپ اعتکاف رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے علماء کے نزدیک 4 دن 5 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، ایک ایک 2 دن کا بھی ہوتا ہے، اگر آپ اس مسئلے میں ہیں اور اعتکاف میں ہیں اگر، تو ایسی صورت میں آپ اگر گھر جا بھی رہے ہیں کسی مجبوری کے تحت کھانا لینے یا پیشاب وغیرہ کرنے یا کوئی قضاء حاجت کے لیے جو کہ مسجد میں انتظام نہیں ہے اگر، تو آپ جائیں گے تو آپ وہاں پہ مجامعت نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ ہاں جو اعتکاف نہیں کیا ہے وہ روزہ کھولنے کے بعد جیسے عام حکم ہے ویسے کر سکتا ہے۔ فی المساجد تل کا یعنی مسجدوں میں جب تم لوگ اعتکاف کیے ہو تو یہ جائز نہیں ہے مباشرت۔ تل کا حدود اللہ، یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی لمٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ فلا تقربوہا، پس نہیں تقربوہا تم لوگ قریب جاؤ ان کے، یعنی ان لمٹس کو پار مت کرو، ایسی کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرو جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ مطلب اللہ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح واضح کرتا ہے آیات ہی اپنی آیتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے، بتاتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ لو، لعل مطلب تاکہ، ہم مطلب وہ سب کے سب یعنی انسان
یتقون بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، اور تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے دور رہنے والے بن جائیں۔ تو یہ آیتیں ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور تھی جو میں شاید اس ٹائم نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ یعنی اس وقت تک تم لوگ یعنی یہ سارا کام کر سکتے ہو، بیوی سے مجامعت بھی کر سکتے ہو جب تک کہ فجر ہو جائے۔ تو اس میں ایک چیز جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی انسان جمع کیا اور اس کے بعد اذان ہوئی ہے فجر کی، تو اس حالت میں وہ روزہ شروع کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا اذان سے پہلے یعنی فجر کا وقت ہونے سے پہلے نہانا ضروری ہے، ایسا نہیں۔ وہ فجر کی اذان کے بعد بھی، فجر کا ٹائم یا جماعت کے پہلے بھی نہا سکتا ہے، یا جب بھی اگر جماعت نہیں بھی ملی اسے تو نہا کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، یہ کہ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے اسے نہا لینا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی ہم لوگ کو سمجھ میں آتا ہے، اور حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مرتبہ اپنی بیویوں سے صحبت کر رہے ہیں، اور فجر کی اذان کے بعد یعنی وقت ہونے کے بعد جو ہے آپ نے غسل کیا، روزے کی حالت میں غسل کیا، اور جا کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ تو اس کی گنجائش ہے، یا اسے احتلام ہو جائے تو اس میں بھی یہ چیز کی گنجائش ہے کہ انسان جو ہے سحری وغیرہ کر کے اور آرام سے پھر بعد میں غسل کر سکتا ہے جماعت میں جانے کے لیے۔ تو یہ مسائل ہیں جو کہ رمضان کے تعلق سے بیان بھی کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔